अच्छा मैं थोड़ी देर में आता हूँ, प्लीज़ तब तक आप परेशान होकर ख़ुद को हल्का नहीं करना। ज़ाद ने उठते हुए उसे कहा। झुककर पेशानी चूमी। वो इस वक्त सफ़ेद सलवार कमीज़ में मलबूस था। उसके जाते हुए परेशान से लिए बैठ गई। वज़ू किया, जाए नमाज़ बिछाई और अल्लाह से उनकी खैरियत की दुआ मांगी। 2 नफल पढ़े हाजत की जो रोज़ उनके लिए पढ़ती थी। फिर ये कुछ सामान इस शापर में मिला है इनके घर से। वो जैसे ही समी के पास पहुँचा उसने एक बैग उसकी जान बढ़ाया। थैंक यू यार, चलो मैं सैफ़ी की तरफ जा रहा हूँ, कोई और सरमद चौधरी की तरफ से प्रोग्रेस हो तो मुझे बताना। ओके सर। अभी वो वहाँ से निकल ही रहा था कि सुफियान की कॉल आ गई। हाँ बड़ी। उसने बैग गाड़ी में रखते कॉल पिक की। गाड़ी में बैठकर अब वो गाड़ी स्टार्ट कर रहा था। मुबारक और शहजादे। सुफियान की बात ने उसे चौंकाया। खैरियत? उसने हैरानी से पूछा। डियर, सरमद चौधरी ने परसों रात की जगह आज सुबह फजर से पहले मंशियात से बड़े ट्रकों को सरहद पार करवाने की कोशिश की। हम चंद के कुछ दिन पहले ही ट्रकों का नंबर चौके पर लिखवा चुके थे, लिहाजा वो पकड़े जा चुके हैं। फ़िलहाल तो सरमद रूपोश हो गया है, मगर उसके चंद माह तहत पकड़े गए हैं जिन्होंने कन्वेंस कर लिया है कि ये सब उसी का काम है। अब उसके अरेस्ट वारंट जारी हो रहे हैं। सुफियान के पुरजोश आवाज़ में सुनाई जाने की खबर पर उसने सबका सांस लिया। ग्रेट यार, डोंट वरी, हमारे पास उसका नंबर है, हम उसे ट्रेस कर लेंगे, डोंट वरी। इसी खुशी में सेलिब्रेशन तो बनती है, तो ऐसा कर फ़हीमा को लेकर आ जा, फार्म हाउस में आ जा। चल मैं वापस जाकर बात करता हूँ फ़हीमा से, फिर तुझे बताता हूँ। ज़ाद ने गाड़ी वापसी के रास्ते बढ़ाई, क्योंकि जिस से सुफियान से मिलना था वो काम तो हो गया था। जिस वक्त वो वापस आया फ़हीमा उसी परेशान सूरत में मिली। कुछ पता चला? उसने बेताबी से पूछा। ये एक बैग मिला है वहाँ से, आप चेक करो, शायद कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जिससे उनका पता चल सके। ज़ाद ने उसे बैग पकड़ाते हुए कहा। उसने सोफे पर बैठकर बेताबी से बैग खोला। ज़ाद के करीब बैठ गया। इस बैग में फ़हीमा के इसनाद और उनकी फैमिली पिक्चर्स के अलावा कुछ नहीं था। फ़हीमा मायूसी से अपने माँ बाप की तस्वीर हाथ में लिए रो पड़ी। फ़हीमा, बुरी बात है, हम ढूंढ लेंगे इनको इंशाल्लाह, ऐसे नहीं करो। ज़ाद ने उसके साथ लगाते हुए कहा। ये सब मेरी वजह से हुआ है, न जाने उन्होंने क्या कुछ सहा होगा, किस हाल में होंगे वो। मेरी जैसी बेटियों को मर जाना चाहिए जो माँ बाप को किसी भी वजह से धोखा देती हैं। वो बिलक बिलक कर रोते हुए खुद को कसूरवार ठहरा रही थी। गलत बात है, ठीक है मैं मानता हूँ कि आपने उन्हें धोखा दिया है, मगर किसी गलत काम के लिए नहीं दिया, और अपने लिए कभी भी मौत नहीं मांगते। अल्लाह ने ज़िंदगी इसलिए नहीं दी कि हम उसकी तजलील करें। हम इंसान हैं और हम सबसे गलतियाँ होती हैं, मगर उनसे सीखना और उन्हें फिर राह दहर पर लाना ही असल ज़िंदगी है, ना कि यूँ कुफ्री अल्फाज बोलना। और न सिर्फ आप अपने लिए मौत मांग कर कुफर बोल रही हैं, बल्कि मायूसी की बातें भी कर रही हैं। मैंने कहा है ना, हम इंशाल्लाह उन्हें ढूंढ लेंगे। आप मायूस क्यों हो रही हैं? मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया है आपने, मैं तो आपको बहुत बहादुर समझ रहा था। ज़ाद ने सांस उसे समझाया। ऐसा करिए फ़ोटोग्राफ्स मुझे दें, मैं इसके ज़्यादा सारे प्रिंट्स निकलवा कर अपने बंदों को देता हूँ। इंशाल्लाह जल्द ही उनका पता चल जाएगा। ज़ाद ने उसका चेहरा हाथों में थामे उसके आंसू साफ़ करते हुए कहा। उसने इस बात में सर हिलाया। अब नहीं रोना, ओके? ज़ाद ने उसे तनबीह की। आपको एक गुड न्यूज़ दूँ? ज़ाद ने उसका ध्यान हटाने के लिए कहा। जी। उसके कहते साथ ही ज़ाद ने उसे मंशियात से मुतल्लिक़ सारी खबर सुनाई। मुबारक हो फिर तो बहुत, मगर वो रूपोश कहाँ हो सकता है? वो भी पता चल जाएगा, उसका पर्सनल नंबर हमारे पास है, डोंट वरी। ज़ाद ने उसे तसल्ली दी और साथ ही उसके हाथ से फ़ोटोग्राफ्स लेकर अपने लैपटॉप वाले बैग में रखे। सुफियान ने हमें अपने फार्म हाउस पर इनवाइट किया है, आप चलेंगे? ज़ाद ने उसकी जानब देखा जो अपनी ही सोचों में गुम थी। अभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, उसने बेचारगी से कहा। बस मुर्दा सी कैफियत उस पर छाई हुई थी। चलेंगे तो जहन में फजूल की सोचों से बाहर आएगा। मेरा तेरा समझाने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ ना। ज़ाद ने मसनूई खफगी से उसे देखा। ऐसी बात नहीं है फ़हीमा, हमारी ज़िंदगी में मुश्किलात अल्लाह के हुक्म से आती हैं, मगर मुझे लग रहा है कि ये मेरे गुनाहों की आजमाइश है। आपने फिर मायूसी की बात की। आपको पता है अल्लाह हमें हर काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह की तलकीन क्यों करता है? क्योंकि वो हमें ये सिखाता है कि वो सबसे पहले रहमान और रहीम है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि वो हमें सज़ा दे रहा है? क्या आपको उसकी रहमत पर खुश नहीं? तो मेरा ये मतलब नहीं था। बेशक आपकी इंटेंशन यही नहीं, मगर आपके दिल में अपनी गलती का खौफ ज़्यादा है ना? उसके पूछने पर उसने इस बात में सर हिलाए। यही तो हमारा तवक्कल है कि हम उसे रहम मांग की दुआ मांगते हैं, ये भी सोचते हैं कि पता नहीं वो हमारी गलती को माफ़ करेगा कि नहीं। ये बेयकीनी हमें मायूसी की जानब ले जाती है। आप थोड़ी देर के लिए ये सोचें कि अगर वो इतना ही गैर गज़ब वाला होता और आपकी लफ्ज़ को उसने माफ़ ना किया होता, तो क्या उस गंदगी की जगह पर वो आपको इतने एहसन तरीके से महफूज रखता? मेरे दिल में भी आपको बचाने की ख्वाहिश पैदा करने वाला कौन है? आपको मुझे इस रिश्ते में बांधने वाला कौन है? उसने तो अपनी रहमत की इतनी मिसालें आपको दे दी हैं, आप फिर भी मायूस हो रही हैं।
ذات کی بات وہ واقعی کام گئی۔ ہاں، یہی وہی ذات تو ہے جس سے اس نے گڑ گڑا کر رحم کی دعا مانگی تھی اور اس نے ہر قدم پر اس دلدل میں پھنسنے سے بچایا تھا۔ آئی ایم سوری۔ اسے اپنی غلطی سوچ کا احساس ہوا۔ مجھ سے نہیں، اللہ سے معافی مانگے اور اب اس طرح تو عقل کرے جیسے آپ نے مجھ سے نکاح کے وقت کیا تھا۔ وہ کتنا صحیح کہہ رہا تھا۔ فہیمہ نے دل میں سوچا اور اللہ سے معافی مانگی اور یہ سوچ کر مطمئن ہو گئی کہ اللہ جلد ہی اس کے ماں باپ سے ملائے گا۔ کس کمینے نے مقبری کی ہے، میں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ میرے چاروں کے چاروں ٹرک پکڑے گئے ہیں۔ اس الو کی پٹی مہرنسا کو کال ملا، اسی کے پاس تھا نا میرا سارا سامان۔ سرمد چودھری غصے سے دھاڑ رہا تھا۔ سر وہ لائن پر ہے۔ اس کے ایک ماتحت نے جلدی سے کال ملائی۔ ہیلو، اپنی کرخت آواز میں بولا۔ جی سرکار۔ مہرنسا بڑے ناز سے بولی۔ سرکار کی بچی، بتا کس نے مقبری کی ہے میرے ٹرکوں کی؟ اس نے اپنا سارا غصہ اس پر نکالا۔ صاحب قسم لے لیں جو یہاں میری لڑکیوں میں سے کسی کو بھی علم ہو کہ اس تہہ خانے میں کیا ہے۔ وہ اس کے غصے سے خوفزدہ ہو کر جلدی جلدی صفائیاں دینے لگی۔ بکواس بند کر، طوائف اور اس کی قسمیں تھوکتا ہوں میں تجھ پر۔ جلدی سے بتا کون کون آیا ہے ان دنوں تیرے پاس۔ مجھے جلد سے جلد سب کے ناموں ان کے کام کا ریکارڈ چاہیے، ورنہ یاد رکھنا آج کل میرے کتے بہت بھوکے ہیں، کہیں تجھے انہیں کا چارہ نہ بنانا پڑے۔ سرمد چودھری کے الفاظ پر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ابھی بتاتی ہوں، خوفزدہ لہجے میں بولی۔ اور ہاں حلیہ بھی بتا، میں تھوڑی دیر تک فون کرتا ہوں۔ اس نے غصے سے فون بند کرتے ہوئے کہا۔ انتظار کرتے ہوئے بے چینی سے ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ 10 منٹ بعد اس نے دوبارہ فون کیا۔ سرمد نے اپنے ایک بندے کو فون دیا جو بتائے ہوئے جانے والے لوگوں کے حلیوں کا اسکیچ بنا رہا تھا۔ جب وہ سب کا بتا چکی تو سرمد چودھری نے فون بند کر دیا۔ مجھے ان سب بندوں کا پورا بایو ڈیٹا آج رات سے پہلے چاہیے، نہیں تو سب کو الٹا لٹکا کر اتنے چابک ماروں گا کہ تمہاری ہڈیاں بھی رحم مانگے گی۔ جبڑے بھیج کر غصیلی نظروں سے انہیں کہتا وہ منہ سے کف اڑاتا کروفر سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ ابھی وہ گھر سے نکلے ہی تھے کہ سفیان کی کال آ گئی۔ نکل پڑے ہیں اللہ کے بندے، کبھی مجھے سکون سے اپنی بیوی کے ساتھ 2 باتیں بھی کر لینے دے۔ صبح سے اب تک یہ تیرا 10واں فون ہے۔ زاد نے کار ڈرائیو کرتے ہوئے موبائل کان سے لگائے سفیان کو لتاڑا۔ کنفرم کرنا تھا کہ تم دونوں آ رہے ہو نا، جن کے اعزاز میں آج کا ڈنر ہے، سفیان نے شرار سے کہا۔ بھائی ابھی 6 بجے ہیں، 7 بجے ہم وہاں موجود ہوں گے۔ کچھ زیادہ ہی جلدی نہیں نکل آئے تم لوگ، سفیان نے طنز کیا۔ یار آج پہلی مرتبہ اندازہ ہوا کہ عورتیں تیاری میں کتنا ٹائم لگاتی ہیں۔ وہ جو مزے سے ان کی گفتگو سن رہی تھی، ذات کی بات پر حیران ہوتے اسے گورا۔ اب نظروں کے تیل چل رہے ہیں۔ میں تو تیار تھا، تیری بھابھی کا نکلنے کا موڈ نہیں تھا، مسلسل شرارتی لہجے میں کہتا۔ وہ فہیمہ کی گولیوں سے محفوظ ہو رہا تھا۔ واقعی بیٹا، تو نے تو 2 دنوں میں اتنی ترقی کر لی ہے کہ ایسے معاملات شروع ہو گئے ہیں۔ تم دونوں میں بھی تو اگلے چند مہینے تو مجھے چچا بننے کی خوشخبری سنائے گا۔ سفیان بھی اسی کی طرح شرارتی لہجے میں بولا۔ اچھا اب زیادہ بک بک نہیں کر، اس کی بات پر اس نے کہکا لگایا۔ اوکے جانی، ویٹنگ۔ سفیان نے بھی مسکراتے ہوئے فون بند کیا۔ شرم تو نہیں آتی آپ کو؟ سفیان بھائی سے ایسی باتیں کرتے ہوئے۔ اور میں نے کب دیر لگائی ہے؟ لپسٹک تک تو لگائی نہیں۔ جیسے اس نے فون بند کیا، فہیمہ نے اسے شرم دلانے کی کوشش کی۔ میری جان کو ضرورت بھی نہیں ان چیزوں کی۔ زاد نے اس کے گالوں کو پیار سے انگلی سے چھوتے ہوئے کہا۔ ڈیپ پنک کلر کا خوبصورت سوٹ پہنے اور ہم رنگ دوپٹہ لیے وہ ایسے ہی اس کے دل میں اتر رہی تھی، جبکہ وہ خود لائٹ پنک کلر کی شلوار قمیض پہنے اپنے تیکھے نقوش اور چہرے پر سجی بیڈ میں بے حد ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ وہاں کون کون ہوگا؟ فہیمہ نے اس کا دھیان خود سے ہٹاتے ہوئے کہا۔ 1-2 فرینڈس ہوں گے سیفی اور بھابھی کے علاوہ۔ صحیح، اس نے کہتے ساتھ ہی ہاتھ بڑھا کر پلیئر آن کیا۔ ایسا لگ رہا ہے یہ بے فکری کے لمحے آپ کے ساتھ ایک سب ایک خواب ہے، اس نے اداسی سے کہا۔ حسرت ہی رہ جائے کہ آپ کی ہنسی دیکھنے کی، لگتا ہے اسی حسرت میں کچھ بھی کر جاؤں گا۔ ذات نے دہائی دیتے ہوئے کہا۔ اللہ نہ کرے، کیسی فضول باتیں کرتے ہیں آپ۔ فہیمہ نے دہل کا کہا۔ تو اور کیا یار، میں آپ کا پکا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو لایا ہوں اور آپ ہو کہ میرا دماغ خراب کری۔ اور ذات نے چڑ کر کہا۔ ہنسی تو پھر آپ نے نظر اتارنی شروع کر دینی ہے، اس نے منہ بنا کر کہتے ذات کو گزری رات کی یاد دلائی۔ ذات اس کے جواب پر اپنا بے ساختہ کہکا نہ روک پایا۔ نہیں، اب مہذب طریقے سے اتاروں گا۔ جی نہیں شکریہ، فہیمہ نے جلدی سے کہا، مبالغہ وہ اپنی بات پر اڑ جاتا۔ کچھ دیر بعد سفیان کا فارم ہاؤس آ گیا۔ باقی سب پہلے سے موجود تھے، انہی کا انتظار کر رہے تھے۔ رہائشی حصے کی پچھلی جانب سوئمنگ پول کے ساتھ ڈنر کی ارینجمنٹ کی گئی تھی۔ جیسے ہی یہ لوگ ان کے قریب پہنچے، سب نے مل کر خوبصورت سا بکے فہیمہ کو دیا۔ میرے لیے نہیں ہے یہ؟ ذات نے شرارت سے سفیان کو کہا۔ نہیں، تو نے کوئی تیر نہیں مارا۔ ہاں، بھابھی کو تجھ جیسے مونسٹر کو برداشت کرنے پر ہم ان کی ہمت کی داد دے رہے ہیں۔ مونسٹر؟ اپنے یہ لقب سن کر ذات کو جھٹکا لگا۔ دیکھ لو آپ کے شوہر کو کیا کہہ رہا ہے، ذات نے فہیمہ کو متوجہ کرتے ہوئے دہائی دی۔
آپ ہی کے دوست ہیں۔ فہیمہ نے ان کی باتوں کو انجوائے کرتے ہوئے مسکراہٹ دباتے ذات کو ہری جھنڈی دکھائی، جس پر سب کا مستحقہ کہکا نکلا۔ تم لوگوں نے اس بستی کے لیے مجھے یہاں انوائٹ کیا ہے؟ ذات نے مصنوعی غصے سے کہا۔ چل اب زیادہ ڈرامے نہ کر۔ سفیہ نے اس کے کندھے پر بازو رکھتے ہوئے اسے آگے بڑھنے کا اشارہ کیا۔ سب انہیں لیے ایک ٹیبل پر آئے جہاں کیک رکھا تھا جس پر ویلکم لکھا ہوا تھا۔ ویلکم ان آر گروپ بھابھی، سب نے یک زبان ہو کر فہیمہ کو کہا۔ اس نے مسکراتے ہوئے سب کا شکریہ ادا کیا۔ سب کچھ اتنا انوکھا اور چھوتا لگ رہا تھا۔ ذات کے حوالے سے سب اسے بھابھی بلا رہی تھی اور یہ حوالہ اسے بہت عزیز تھا۔ اس نے اور ذات نے مل کر کیک کاٹا۔ یہ چھوٹی سی گیٹ ٹوگیدر گرینڈ والی ہم آپ کو اس کیس کے سالو ہونے کے بعد دیں گے، فہیمہ نے زیر لب انشاءاللہ کہا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ دونوں سوئمنگ پول کے پاس آہستہ آہستہ قدم سے قدم ملا کر چل رہے تھے۔ چاند کی شعائیں پانی میں پڑتی ہر منظر کو روشن کر رہی تھیں۔ پتہ ہے یہاں ایسے چلتے ایک چیز کی بہت خواہش ہو رہی ہے۔ فہیمہ کا واقعہ یہاں آ کر دھیان ہٹ بیٹھ گیا تھا۔ کیا؟ ذات جو ہاتھ پیچھے باندھے سر کو کدے جھکائے چل رہا تھا بے اختیار پوچھ بیٹھا۔ یہی کہ کبھی آپ کے ساتھ سمندر کی گیلی ریت پر ایسے ہی چلوں۔ اس کی خواہش جان کر ذات کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتا سمی کی کال آئی۔ ہیلو سمی، خیریت؟ ذات نے جلدی سے اس کی کال اٹینڈ کرتے ہوئے کہا۔ سر وہ جو نمبر سرمد چودھری کے زیر استعمال تھا وہ دوپہر سے بند ہے۔ کیا کہہ رہے ہو یار؟ چیک کرو پھر کوئی اور نمبر۔ اپنے اس دوست سے بات کرو جو اس کمپنی میں ہے جس کا وہ نمبر استعمال کر رہا تھا۔ ذات کے چہرے سے اب کی بار ہلکی سی پریشانی جھلکی۔ سر میں نے چیک کروایا ہے، اس لاسٹ کال کب ہوئی تھی اس کے موبائل سے؟ سر وہی ٹرکوں سے ریلیٹڈ۔